اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جلے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جس طرح سے ہم اپنے آئیڈینٹیٹی کو، اپنے جابز کو یا بہت ساری چیزوں کو سیکیور کرنے میں لگے ہیں، خصوصاً لداخ میں آج کل، اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ باہر کے لوگ بھی ہمیں سنیں، ہمیں جانیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو آواز ہیں یا ہمارے جو مانگیں ہیں ان کو اجاگر کریں۔ باہر کے لوگ جب ہمارے بارے میں سوچتے ہیں یا ہمارے بارے میں بولتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جب سوچتے ہیں یا ہمارے بارے میں بولتے ہیں تو مرکزی سرکار پر ایک طرح کا پریشر بڑھتا ہے، اور اس پریشر سے ہمیں ہمارے مانگوں کو پورا کرنے میں ایک بہت بڑی مدد ملتی ہے۔ دوستو، یہ انسانیت ہونے کا یا انسانیت کے دعوے کا ایک ثبوت ہے کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی ملت یا کوئی شخص اگر کسی بھی طریقے کا پریشانی میں اگر پڑے ہو تو دوسرے قوم و ملت کے لوگ ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں، یا کوئی شخص اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کے ارد گرد ہونے والے اشخاص جتنے بھی ہو وہ ان کی اس مدد کو پورا کرنے میں باہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس تکلیف سے وہ اس کو آزاد کرنے میں، اس سے باہر آنے میں مدد دیتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے دوستو، ابھی اگر ہم دیکھیں ہمارے حالات کو تو ہمارے حالات اتنے خستہ نہیں ہے بنسبت دوسرے جو ممالک کے یا دوسرے ہمارے جو ورلڈ لیول پر جو ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ فلسطین کا ہی مثال لینا چاہتا ہوں دوستو، اور میں اکثر یہی ایک اپڈیٹ کرنے کی کوشش رہتی ہے جتنا ہو سکے ہمارے لوگوں میں یہ بیداری ہو، یہ شعور ہو، اور یہ جو ٹاپک ہے جو پورے دنیا کے دوسرے ہر ممالک میں یہ ٹاپک بہت ہی ٹرینڈنگ پر ہے، لیکن ہمارے خطے میں اس ٹاپک کو بہت ہی بھولا ہوا ہے۔ تو اگر ہم فلسطین کی تلنا کریں ہم سے تو ہمارے جو حالات ہیں لاکھ گنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسروں کو چھوڑ کر اگر ہم ہمارے خطے کی بات کریں دوستو، ابھی یہ ٹاپک بالکل ہی خستہ ہو چکا ہے، یا یوں کہیں کہ لوگ اس ٹاپک سے ایسا لگتا ہے کہ بیزار ہو چکا ہے۔ جب 7 اکتوبر 2023 سے یہ سانحہ شروع ہوا تھا تب ہمارے لوگوں میں بھی ایک جوش، ایک ولولہ دکھائی دیا۔ ہمارے خطے کے دونوں ریجنز میں، خصوصاً کرگل ریجن میں یہ بہت ہی ایک منظر عام پر آ گئے، لوگ سڑکوں پر آ گئے، علماؤں کے ساتھ بینرز لے کر آ گئے، اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور امریکہ اور اسرائیل جیسے بربریت جو بربرتا ہے ان کے خلاف جو آواز ہیں وہ بلند کر رہے تھے۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا اس ٹاپک کو لے کر ہم بیزار ہوتے گئے، دھیرے دھیرے ہم بور ہوتے گئے، اور اس بیزاری سے ہم بالکل ہی غفلت کی طرف چلے گئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وقت گزرتا گیا لیکن اسرائیل نے اپنی بربریت میں اضافہ کیا، اور اسرائیل کی بربریت میں اضافہ ہوتا رہا۔ پہلا ہمارے ائمہ جمعہ بھی اپنے خطبہ جمعہ میں ان سارے سانحات کا اپڈیٹ دیتے تھے اور لوگوں کو ہمیشہ آگاہ رکھتے تھے، لیکن ابھی یہ اپڈیٹ سارے ختم ہو کے فلسطین صرف دعاؤں میں ہی شامل ہے۔ کچھ دنوں ہم نے بہت سارے علماء کو سنا جن میں وہ لوگ کہہ رہے تھے، جب KDA نے کال دیا تھا کرگل بند کا تو وہ لوگ بھی عوام کے سامنے آ کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے عوام کو یہ ترجیح دے رہے تھے کہ جتنا ہو سکے اس بند میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ میں علماء کی اس بات کو بالکل یہ قابل تحسین بات ہے دوستو، اور میں سراہتا ہوں، میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان علماؤں کو یہ بھی چاہیے کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے، جو مسلمانوں پر، جو وہاں پہ رہنے والے انسانوں پہ جس طرح کی بربریت اسرائیل کر رہے ہیں، وہ بھی عوام کو دن بدن یا ہفتے میں کم از کم ایک بار اپڈیٹ ضرور دے، اور یہ جو سانحہ جو چل رہا ہے اس کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ بہرحال کل کے خبر کے مطابق فلسطین میں شہیدوں کی تعداد بڑھ کر 27,585 پر پہنچ گئی ہے دوستو، جس میں زیادہ سے زیادہ تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے۔ اگر اس وار میں یا اس سانحے میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے وہ ہے بچوں نے اور عورتوں نے۔ دوستو، اسرائیل کی بربریت کا اندازہ ان تصاویر سے لگایا جا سکتا ہے جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ان تصاویر کو بائی پیلسٹیا نامی ایک فلسطینی صحافی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپلوڈ کیا ہے دوستو۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے اکاؤنٹ سے بھی ان تصاویر کو شیئر کر رہے ہیں۔ ان تصاویر سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل نے کس قدر تباہی مچائی ہے اور لاکھوں لوگوں کو قتل اور بے گھر کیا ہے۔ جہاں پر پہلے لوگ آباد بستے تھے
اور بہت سارے شہر اور گھر اور یونیورسٹیز اور کالجز آباد تھے، وہی اب کھنڈرات ہی کھنڈرات دکھائی دیتی ہے۔ حالانکہ آئی سی جے نے اسرائیل کو یہ حکم دیا تھا کہ اسرائیل اپنی بربریت کو غزہ میں کم کرے اور ساتھ ہی ساتھ ایک رپورٹ 1 مہینے کے اندر اندر سبمٹ کرے جس میں یہ ثبوت ہو کہ اسرائیل غزہ میں اپنا بربریت کم کر رہے ہوں، لیکن اس کے مد مخالف اسرائیل نے امریکہ کی وساطت سے غزہ، ویسٹ بینک اور رفح، اب یہ تینوں جگہوں پر اپنے بربریت کو جاری رکھا ہے اور دن میں سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ایسے میں اسپین ملک نے تمام جنگی اسلحوں کے لائسنس کو رد کرنے کا اعلان کیا ہے، اور جاپان کے ایک جنگی اسلحہ بنانے والے کمپنی نے اسرائیل کے ساتھ جنگی اسلحہ کے ڈیل کو بھی منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حالانکہ دوسرے جانب سے جاپان سرکار نے UNRWA کو فنڈ دینا بھی بند کیا ہے۔ واضح رہے دوستو، پچھلے ہفتے میں اسرائیل نے UNRWA جو UN کا ایک فنڈ جو جس طرح سے فلسطین میں جو فنڈز دیتے ہیں ان کے اہلکاروں پر ایک الزام دیا تھا کہ ان کے بہت سارے اہلکار یا کچھ اہلکار 7 اکتوبر میں حماس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اسی ہی جو الزام ہی لگایا، ابھی کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا ہے، کوئی ہیئرنگ ہی نہیں آیا ہے، لیکن اسی کے وساطت سے بہت سارے امریکہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے ممالک نے بھی UNRWA کو فنڈز دینا بند کیا تھا، اور اس میں ایک جاپان بھی شامل ہے۔ دوسری طرف دیش جیسے پورچگل اور نیوزی لینڈ جیسے دیشوں نے غزہ کو جو فنڈز دیتے ہیں فنڈز کے طور پر UN کی ایڈز کو بڑھانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور یہ نیوزی لینڈ نے تو دگنا تگنا بلکہ 5 ٹائمز زیادہ کیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے 5 ملین دینے کا اعلان کیا ہے، جو معمول کے رقم سے 5 گنا زیادہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے دوستو، آئی سی جے میں نیوزی لینڈ نے اسرائیل نے جو جینوسائیڈ کیا ہے اس پر حامی نہیں بھری تھی، اور ساتھ ہی ساتھ نیوزی لینڈ نے سیز فائر کا بھی کوئی اپنی طرف سے کوئی اقدام اٹھایا نہیں ہے۔ سیز فائر پر بھی نیوزی لینڈ چپ ہے۔ وہی پورچگل جو یورپین نیشنز میں ایک بہت ہی چھوٹا، ایک بہت ہی کمپیریٹیولی ایک غریب ملک ہے، انہوں نے اپنے معمول ڈونیشن سے بڑھ کر 10 لاکھ یورو دینے کا اعلان کیا ہے۔ وہی دوسری جانب اگر ہم ایکسس آف ریزسٹنس کی بات کریں دوستو، تو حوثیز، لبنان اور عراق کے بھی بہت سارے ملیشیاز ابھی اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اپنے مزاحمت جاری رکھا ہے۔ واضح رہے دوستو، حوثیز ایک یمنی ملیشیا گروپ ہے، اور یمن کے اگر ہم بات کریں تو سعودی عربیہ نے اس سے پہلے یمن پر حملہ کر کے جس طرح سے اسرائیل نے غزہ کا حالات کیا ہے، ابھی حالات بنا رہے ہیں، اسی طرح سے سعودی عربیہ یمن کے بھی بہت سارے شہروں کو برباد کر کے اسی طرح کا حالات بنا چکے ہیں۔ لیکن ابھی اگر ریزسٹنس کی بات کریں تو حوثیز بھی بالکل ہی ڈٹ کر امریکہ، اسرائیل اور برطانیہ کے خلاف اپنا مزاحمت جاری رکھا ہوا ہے۔ اور دوسری جانب لبنان میں حزب اللہ بھی اسرائیل کے خلاف بارڈر پر اپنا مزاحمت جاری رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی بہت سارے فائرز ایکسچینج ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ممالک میں ابھی بھی جو اسرائیل کے خلاف ہر ملک میں، خصوصاً مغربی ممالک میں، یورپین ممالک میں مزاحمت جاری ہے۔ لیکن جو بھی ہو، اسرائیل اپنا جو بربریت غزہ پر ابھی بھی کر رہے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ہی یہ خطرناک ہو چکے ہیں، اور ابھی غزہ سے بڑھ کر ویسٹ بینک اور رفح بارڈرز پر بھی سویلینز کو لگاتار قتل کر رہے ہیں۔ تو اسی پر میں آپ لوگوں سے الوداع لیتا ہوں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔